ماشاءاللہ آج تو ایک الگ ہی ماحول بنا ہوا ہے. کیا جانوروں کو بھی نظر لگنے کے معاملات ہیں؟ ذرا اس یا رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر لگے نہ لگنے کے لگے معاملات بھی ہیں. ٹکر لگا دی ہے. نظر کا جہاں تک تعلق ہے نا، اپنی بھی لگ سکتی ہے، ماں باپ کی اپنی اولاد پر بھی لگ سکتی ہے. اور کوئی چیز پسند آئے نا اپنی یا دوسروں کی، تو اس وقت ماشاءاللہ یہ کہہ دیا جائے یا کہہ دیا جائے بارک اللہ، تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. اچھا، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر ٹھیک ہے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی، خود کو بھی نظر نہیں لگے گی. اچھا حضرت، نام رکھنا ضروری ہے کیا؟ اگر نام نہ رکھیں تو؟ مطلب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیزوں کے نام رکھتے تھے. ٹھیک. آپ کی بکریوں کے بھی نام تھے. ٹھیک ہے. تو یوں ایک سنت ہے، نام رکھیں گے سنت کی نیت سے تو ثواب ملے گا. اچھا حاجی صاحب نے ایک اپنے جانور کا نام تو ہمیں بتایا تھا. یہ پیارا ہے، یہ براؤن، یہ پیارے بھائی ہیں اور واقعی پیارے ہیں. ان کو دیکھ لیں کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شرافت سے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پیارا تو یہ تھوڑا سا اولڈ ٹچ ہو گیا نا، ابھی ماڈرن زمانہ ہے تو کچھ نیو ٹچ ہونا چاہیے، کچھ یونیک ہونا چاہیے. پیارا لولی رکھ لیتے، تو اس میں کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں اردو زبان چلتی ہے نا ملک میں. اچھا تو انگلش اردو زبان چلتی ہے تو ہم نے اردو میں رکھ لیا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور واقعی آپ کا جانور بہت پیارا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. بھائی صاحب ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیں کس کے نام پہ قربان ہوگا؟ اب یہ جو پیارا ہے اس کی تو یہی نیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، پیارے رسول اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ نظر کیا جائے گا کی نظر کیا جائے گا. ماشاءاللہ. اگر کوئی نیت کرنا چاہے کہ میں اپنے جانوروں کے نام رکھنا چاہوں تو اس میں نام رکھنے میں احتیاط رکھنا پڑے گی. کون سے نام رکھیں، کون سے نہیں رکھیں، کیا رکھنے چاہیے؟ وہ یہ جیسے پیارا، پیارا، تارا، تارا، چاند تارا، چاند تارا، صحیح، پھول، پھول، پھلواڑی، گلبن، بلبل، میں نے اس طرح کے بلبل، بلبل، صحیح ہے، زبردست. اس طرح کے نام کے جیسے کہ اب اس کو مقدس نام ہوگا تو اس کو گرا رہے ہیں تو صحیح ہے. اس نے یہ درگندگی کر دی ہے صحیح ہے. وغیرہ، تو مزہ نہیں آئے گا. ایسا نام ہو کہ جس میں چلے، مطلب صحیح ہے. بول بھی دیں تو آگے پیچھے. زبردست زبردست. اگر کسی نے زیادہ تعداد میں جانور اپنے پاس لے کر آئے ہیں، اب یہ ہے کہ والد صاحب، والدہ اور یہ کہ زندوں کے نام پر بھی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر زیادہ تعداد میں ہیں تو کس کس کے نام کے اصال ثواب کے لیے ان کے نام کی قربانی ہونی چاہیے؟ ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیں. زائد ہو تو جی ہاں، زائد ہیں تو ایک تو اپنا واجب ادا ہو گیا، ایک اپنے نام کی ہو گئی. اب کن کن کے نام کی کرنا چاہتے ہیں؟ اول تو بارگاہ رسالت میں صلی نظر اللہ کرے. علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی، تو آپ علیہ السلام کے مبارک نام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی قربانی، اچھا، اپنے آپ کو تو تیار کر ہی لیا تھا، اپنی دانش میں تو وہ قربان ہو ہی رہتے ہیں، تو انہی کی یادیں ہیں یہ. تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کا خصوصاً قربانی ہو ان کی طرف. کے نام کی ہو. یہ امیر علیہ سنت سے یہ عرض ہے، آپ کے پیچھے جو بڑے جانور ہیں بیل ہیں، تو عمومی طور پر لوگ بیل کی طرف اتنے جاتے نہیں ہیں. آج کل بیل کو بناتے ہیں بچڑا. بیل کو کیا؟ بچڑا بناتے ہیں، یعنی کہ اپنی دانست میں سینگ نکال دیتے ہیں ان کے، تو یہ بچڑا نما بن جاتا ہے. اب ان کے اگر بڑے بڑے سینگ ہو گئے تو گاہک ہاتھ نہیں رکھے گا. یہ خوبصورتی کے لیے وہ ان کی ترکیب یہ. یہ دونوں بیل ہی ہیں. جی ہاں، جو یہ بھی ہے اور یہ جو دونوں بڑے جانور آپ دیکھ رہے ہیں بیل ہی ہیں. جی حضور، آپ بچڑا اب فرمائیں. اگر یہ جوان ہو تو بچڑے ہیں. اچھا، یہ عمر کے حساب؟ ہاں، عمر کے حساب سے بیل. جیسے کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ڈیڑھ ہوتا ہے، لڑکا، ہوتا ہے. آدمی. اچھا حضرت، یہ ایک کوشچن ذہن میں آیا ہے، آپ کے یہ بڑے جانور دکھائیں تو چت کبرا سے کیا مراد ہے؟ رنگ برنگی ہو، 2 کلر ہو، 3 کلر ہو؟ 2 کلر کا لکھا اس میں اپنے ابلغ گھوڑے سوار میں. چت کبرا مطلب اس پہ اتنا زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چت کبرے سینگ والے مینڈے کی قربانی فرمائی. امیر سنت افضل ہے یہ، سرکار کی محبت میں کوئی مسئلہ. یہ ہمارے یہاں دبے کا گوشت پسند نہیں کیا جاتا، یہ بھی ایک پرابلم ہے. بکرے کا گوشت پسند کرتے ہیں. ایسے مارکیٹ میں ایک عام بھی نہیں ہے نا کہ مل رہا ہو کہ کھائیں. دمبے مل رہے ہیں. بکرے مارکیٹ میں جو ہم گوشت لیتے ہیں، اب بکرے کا یا گدھے کا یہ بھی طے نہیں ہو پاتا. یہ سب کھاتے ہیں، لیکن اس میں قربانی کے دنوں میں نخرے کرتے ہیں کہ دمبا نہیں. ہم پہلے جب منڈی جاتے تھے نا تو ایک دمبا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
वो इस तरह का भी तस्करा है कि यानी हदीस पाक में फरमाया कि देख लो कि सियाही में चलता हो, सियाही में बैठता हो, सही हाँ, है ना। तो वो इससे मुराद पाँव मुबारक सियाह यानी काले काले रंग के, और पेट काला उसका, बैठे सियाही में, आंखों की तरफ काला, सियाही में देखता हो। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मौजूद है हदीस पाक। सुभान अल्लाह। तो इस तरह मतलब ये कि हम इस तरह का ढूंढने निकलते थे मंडी में, भाई ये दुम्बा। दुम्बे। तो मुझे तो चितकुबरा दुम्बा जब सरकार ने किया तो अब इसमें मजा नहीं आता कि दुम्बे का गोश्त इसको कुछ कहे। हमारे यहाँ दुम्बा नहीं पसंद करते, हमारी मेमन बिरादरी में दुम्बे का गोश्त नहीं पसंद करते, बकरा। बस सरकार ने जिसको पास किया वो पास है। सुभान अल्लाह। हमारा नफ्स जो भी करे, हम नफ्स को हमको आका के कदमों में डालना है, हाँ हाँ, अपनी नफ्स की चलने नहीं देनी। अक्ल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी अक्ल महबूब के कदमों में कुर्बान कर दो। सुभान यहाँ जब नबी दुम्बों की कुर्बानी करनी चाहिए। और वो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चितकुबरा दुम्बा किया वो तो अकीदत से, मोहब्बत से, इसको सुन्नत या सरकार की अदा की नीयत से लेना चाहिए। अच्छा हुजूर, ये जो जानवर है ये क्या दुम्बे के उसमें आएगा? बड़ा खूबसूरत है ये माशाल्लाह। ये चार सिंग वाला चार जानवर, सिंग वाला दुम्बा है। चार सिंग वाला दुम्बा है ना? दुम्बा उसको कहते हैं जिसके पीछे चर्बी की पोटली। जी हाँ, ये है। ये अभी दिल नहीं कर रहा है इसको उठाने का, ये बैठे हुए हैं तो शायद ये आराम फरमा रहे हैं। अगर इसको थोड़ी देर के लिए ब्लैक कंसीडर करें, एक मैंने सुना था कहीं कि दुम्बे मेंढे को आखिरत में एंड में जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो इसको मौत की सूरत में लाया जाएगा और काले मेंढे को ज़बह कर दिया जाएगा और मौत को ख़त्म कर दिया जाएगा। मौत को मेंढे की सूरत में लाया तो जाएगा, लेकिन काले का तो मुझे पता नहीं, काले का नहीं लिखा है। बहार शरीयत पे लिखा है और मेंढा लिखा है। दोज़खी जन्नती सबको दिखाया जाएगा, पुकार पड़ेगी, सब झांकेंगे। जन्नती को यूं होगा कहीं क्या होता है देखो निकाल ना दिया जाए, दोज़खियों को यूं होगा कि शायद कोई मतलब यानी कि उम्मीद की किरण। लेकिन जब इसको ज़बा करके ऐलान कर दिया जाएगा कि जन्नतियों मुबारक हो तुम्हें, अब तुम्हें कभी भी इससे यहाँ से नहीं निकलना। सुभान अल्लाह। और जहन्नमियों को कहा जाए तुमको कभी भी यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। जब ये कुफ्फार रह जाएंगे, गैर मुस्लिम रह जाएंगे और मुसलमान निकल चुके होंगे, कुछ ना कुछ गुनाहगार तो जाएंगे जहन्नम में, तो वो निकालने के बाद ये तो जब अब किसी को मौत नहीं आएगी। अब जन्नतियों के लिए मसरत बाला मसरत, खुशी बाला खुशी, और दोज़खियों के लिए हसरत बाला हसरत। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, इनके गम का ठिकाना नहीं होगा। दोज़खियों के अब कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन ये बड़ी अमेजिंग बात है कि मौत को भी मौत आ जाएगी। मौत को मौत आ जाएगी। कमाल, माशाल्लाह। अच्छा जी, अमीरुल सुन्नत ये इरशाद फरमाइए, अब जैसे बकरा ईद में जानवर तो बहुत महंगा लेकर आए, अब इसके एक सजावट भी होता है, इसके जेवरात भी होते हैं, इसको सजाया जाता है। बाज़ लोग मेहंदी का भी एहतमाम करते हैं, तो मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं, बाज़ नाम लिख देते हैं, कोई अल्फाज लिख देते हैं। तो ये नाम वगैरह जो लिखे जा रहे हैं मेहंदी में, हो सकता है कुछ लोग तैयार भी हों कि हमने मेहंदी लगानी है, हर साल लगाते हैं, तो क्या मेहंदी लगा सकते हैं, नाम वगैरह भी लिख सकते हैं? इस बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? इसमें ताज़ीम की नीयत से कि अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, अगर इसको सजाएंगे, मेहंदी भी एक सजावट ही की सूरत है, तो इसमें भी इंशाअल्लाह इनको सवाब मिलेगा। लेकिन ये कभी इसमें ईद मुबारक लिखते हैं तो इस तरह कोई मुक़द्दस यानी कोई भी हुरूफ ना लिखे जाए, या आखिर इसने ऊना खून में लथपथ है, तो ये थोड़ा इसका ख्याल रखें। इस वक्त बदकिस्मती है हमारी कि ऐसे लोग इस वक्त माशरे में है कि हालांकि इतनी महंगाई है, लोगों के रोज़गार के मसाइल हैं, कितनी मुश्किल से ये जानवर ख़रीदते होंगे, कई ख़रीदने वाले, इनके लिए हर के लिए आसानी नहीं है, और कुछ मिला जुला कर भी जानवर ले लेते होंगे। मगर ये जालिम लोग ये इनके जानवर चोरी करके ले जाते हैं। और हिफाजत के ताल्लुक से भी अगर कोई ऐसा हो कि कभी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ख़तरात तो हैं जानवरों के चोरी होने के। इंसान की जान ही महफूज नहीं है तो जानवर का महफूज होगा? इंसान को भी तो उठा जाते हैं उठाने वाले, जानवर को भी उठा जाते हैं। ये कि हम अपने अमवाल की हिफाजत करें, ऐसी जगह रखें कि जहाँ से कोई चुरा ना सके। चौकीदार भी रखना होता है बात सूरतों में, ज़्यादा जानवर हों तो। हुजूर ये भी इरशाद फरमाया अगर किसी का जानवर चोरी हो जाए या जानवर वैसे ही मर जाए किसी वजह से भी,
تو اب ان کو کیا پھر قربانی کے لیے جانور لینا ہوگا؟ ایک تعداد ہے وہ یہ کہتی ہے ہم نے تو خرچ کر لیا ہے، آپ لے آئے تھے لیکن اب چوری ہو گیا تو اب کیا کریں؟ اب فقیر ہے شرعی طور پر، جس کو شریعت نے فقیر کہا، جو تعریف ہے اس کی، اس پر قربانی فرض نہیں تھی، کے باوجود اس نے قربانی کی نیت سے جانور لیا تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی. اب اگر وہ جانور فوت ہو گیا یا چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو اب اس پر کچھ نہیں ہے، دوبارہ اس پر واجب نہیں ہے کہ دوسرا جانور خریدے. اب ہے غنی جس پر قربانی واجب تھی اور اس کا جانور چوری ہو گیا یا مر گیا، اور اب بھی وہ غنی ہے تو استطاعت ہے اس کو دوسرا جانور وہ خریدے اور قربانی کرے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ جب مینڈا آیا تھا تو اس وقت اس کے ذبح ہونے کے بعد اس کے سینگ کو سنا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت میں اس کو محفوظ کیا گیا تھا. تو اب ہے نا یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں تو ان جانوروں کو سینگ کو کیا کریں؟ گھر پہ رکھیں، دفنائیں، کیا کرنا چاہیے؟ ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے مینڈا دیا گیا تھا تو وہ واقعی سینگ والا تھا، اس کے سینگ کعبہ شریف میں نصب تھے. پھر وہ یزید پلید کی جو فوج تھی اس نے معاذ اللہ حملہ کیا مکہ مکرمہ پر، اور وہ گوپھن میں پتھر رکھ کر ان لوگوں نے، توپ کی ایک صورت ہوتی تھی پہلے، گوپھن میں پتھر رکھ کر، منجنیق بھی کہتے ہیں، اسے پتھر برساتے تھے تو وہ غلاف کعبہ شریف جو تھا وہ، جو مطلب یعنی کہ آگ، اور اس میں سینگ مبارک جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے. تو سینگ اگر اپنی جن کی اپنی قربانی اپنے یہاں کی ہے جس نے، وہ رکھنا چاہے نشانی طور پہ تو سینگ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو فریم کرا کے بھی رکھ سکتے ہیں، فریم میں لگا کر ایلفی وغیرہ سے چپکا کر بھی رکھا جا سکتا ہے. نہ رکھنا چاہیں تو ضروری بھی نہیں ہے، ہڈیوں میں یہ چلا جاتا ہے، سائڈ میں رکھ دیں گے، ہڈیاں جو چننے والے آتے ہیں وہ اٹھا کے لے جائیں گے، ہڈیوں میں بک جائیں گے. پوری منڈی بھی پھینک دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ بقرعید میں پوری منڈیاں پھینک دیتے ہیں، پائے پھینک دیتے ہیں، گائے کی بڑی دم جو ہے یہ پھینک دی جاتی ہے. حالانکہ یہ عام دنوں میں ہر چیز بکتی ہے، کچھ بھی یعنی کہ سمجھو جس کو گوشت، یعنی یہاں تک کہ پھیپھڑے کی جو پائپ ہوتا ہے نا، پھیپھڑے کی نل کی، اسے لال پائپ ہوتا ہے نل کی، یہ غذا کی نالی ہوتی ہے، یہ اس کو بھی مطلب اس کی بھی بوٹی نکال کے عام دنوں میں یہ قیمے میں چلتی ہے. کچھ بھی نہیں پھینکتے، اور بقرعید کے دنوں میں لاکھوں لاکھ روپے کا گوشت پھینک دیتے ہیں. اور جو اچھی طرح ماہر نہیں ہوتے وہ گوشت فروش تو کھالوں میں گوشت بھی بہت سارا جانے دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ دم جو گائے کی ہوتی ہے نا، بڑی گائے کی ہیوی ہوتی ہے، یہ ساری مطلب وزن میں گوشت کے ساتھ بکتی ہے عام دنوں میں. لیکن ان دنوں وہ کیونکہ اس میں محنت پڑتی ہوگی تو یہ اس کو صاف نہیں کرتے، اس کو یوں کھال میں جانے دیتے ہیں. بڑی منڈی جو ہزاروں روپے کی ہوتی ہے عام دنوں میں منڈی، وہ بھی کھال کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھینک دی جاتی ہے. اور شیخ خاص طور پر ہے نا، آپ نارمل ڈیز میں دیکھیں تو لوگ بڑا پسند کرتے بھیجا فرائی، مغز فرائی. اب وہ مغز کے ساتھ ہی اتنی قیمتی چیز، اگر ابھی آپ اس کے ریٹ معلوم کریں اور فرائی کروائیں نا تو آپ کے پیسے لگیں گے، ہری پتی تو لگ جائے گی. بالکل صحیح کہ لگیں گے. اور وہاں پر ہے نا وہ اس کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا. تو کیا وہ قصاب حضرات ہیں ان سے ڈیلنگ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نا آپ نے سری بھی بنانی ہے، اس کا مغز بھی نکال کے دینا ہے، یہ کچھ ہونا چاہیے؟ یہ کرتے بھی ہیں بعض لوگ شاید اس کے ساتھ، لیکن یہ لٹکا دیتے ہیں، آتے نہیں ہیں. ہاں آ رہے ہیں، شام کو آئیں گے، دوپہر کو آئیں گے، بھاگ جاتے ہیں. پھر یہ بس وہ یا کوئی بچہ بھیج دیا تو اس نے وعدہ مطلب انہیں کنڈا کر دیتے ہیں. یہ مطلب صحیح جس طرح یہ اپنا دکان پہ بیچتے ہیں نا، اس طرح نہیں بناتے یہ. اب یہ جو کھر ہیں، پائے کے کھر جن پر یہ کھڑا ہوا ہے، بوٹ سمجھ لو، تو یہ تو مین کھانے کی چیز ہے. پائے میں اس کو ٹھک کر کے اڑا کے پھینک دیتے ہیں بقرعید میں خاص کر. اور عام دنوں میں یہ مطلب وہ چھرے سے اس کو چھیلتے ہیں، رہتا کچھ نہیں ہے، چلا جاتا ہے. تو پائے کھانے کا صحیح طریقہ جو ہوتا نا، یہ اس کو ابال کر اس کا شیو بناتے ہیں. یہ ماہرین ہوتے ہیں اس کے، کچھ پیسے لے کر بنا دیتے ہیں یہ.
तो इसमें क्या उसकी खाल भी खाई जाएगी, अंदर में जो कुछ है गोश्त कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, वो काम आ जाएगा। और इसी तरह बकरे के बड़ों के, तो ये असल पाए का टेस्ट उसी में होता है। ये जिस तरह मिनरल्स के ना, इस तरह अगर थोड़ा खर्चा कर लिया जाए, या तैयार भी इस तरह के मिलते हैं बाजार में, तो वो मतलब है कि उस एक पाया ले लो, आपका पतीला भर जाएगा बड़े का पाया। और ये जो इनसे अगर ये कच्चे छिलवाओगे तो 4 पाए चाहिए आपको, तो वो शायद सस्ता पड़ेगा, वो उबला हुआ पाया इन मानोगे तो बहुत बरकत होगी। तो आप जो तरीका इरशाद फरमा रहे हो, जो मशवरा दे रहे हैं, ये आपको भी मुशाहिदा है कि ये इन दिनों में जो बकरा ईद में जो आपका जानवर काटने आते हैं, इनसे अगर आप लाख बात कर लें, वो अगर शाम को या रात को आकर सफाई करेगी भी तो ये इस अंदाज पर शायद करना इनके शायद ऐसा लगता बस में भी नहीं है, क्योंकि इनके पास जानवरों की लाइन लगी हुई होती है। उबाल कर तो इन्होंने देना भी नहीं है, नहीं मैं उबाल लेके तो, और जैसे अपने यहाँ बोल्टन मार्केट वगैरह पर उबाल लेके बाकायदा उनके हिसाब किताब होते हैं, तो ये तो वहीं जाना पड़ेगा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि अगर जो भी अपना जानवर कटवा रहे हैं, अगर इनको आप क्या ये मशवरा देंगे कि ये इस तरह सीरी पाए वगैरह जो अपने जानवर के बड़े का जानवर बड़ा हो या छोटा जानवर हो, दोनों के सीरी पाए अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको रख ले, हाँ ये रख ले, खुद ना इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं, कोई तो यार आ जाएगा जो ले जाएगा, क्या अगर ये इस्तेमाल करना चाहें तो जैसे दीगर गोश्त को ये अपने पास डीप फ्रीज़र में रखते हैं, तो इससे इस वक्त कटवाए बगैर अगर ये इस वक्त सीरी पाए को अगर अपने पास सेव कर ले, महफूज कर लें, डीप फ्रीज़र में रख लें, जो रखते ही हैं अमूमन, और तीन दिन गुजर जाने के बाद अब वो जो है ना वो भी तकरीबन फारिग होते हैं, तो इसको फिर सही अंदाज पर अगर ये इसको बनवा लें, अब ये चाहें तो खाएं या चाहें तो किसी को दे दें, क्योंकि ये जो रखा रहता है ना नीचे और हम इनके ऊपर छोड़ देते हैं सीज़न के अंदर, तो ये या तो ये सही बनाते नहीं हैं, ज़ाया हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ ज़ाया हो जाती है और लोगों का भी नुकसान होता है, चीज़ भी बाद औक़ात ख़राब भी होने का अंदेशा रहता है। क्या करना चाहिए? सर डीप फ्रीज़र में तो शायद इतनी जगह नहीं होती होगी, इसमें ये पाए और ये बड़ों के पाए बड़े होते हैं और दुम्बे के उसके सींग भी बड़े बड़े बाजू होते हैं, तो अगर है गुंजाइश डीप फ्रीज़र में तो दी बेस्ट, नहीं है तो बारह लेके अगर खाना मुयस्सर है तो खा ले, वरना किसी को दे दे। इससे समझदार लोग होते हैं, दे भी देते हैं, दे फिर वो गरीब आदमी जो है वो गोश्त फरोश को कहीं भी ढूंढ कर अलग से उजरत देकर बनवा लेगा। हमारी बात हो रही थी तो एक कसाब इस्लामी भाई थे, वो यही बात कह रहे थे, बोले हमें पैसे इतने कम दे रहे होते हैं, तो बोले पैसे हमारी मर्जी के, फरमाइश आपकी चलेगी, तो बोले आप पैसे बढ़ा दें, आप जो बोले हम बना देंगे। ऐसा नहीं होता पैसे तो इतनी, अब मैं तो यानी इस वक्त जो रेट इन्होंने निकाला ना, मैं नहीं बोलूँगा इस पर, नहीं तो दूसरों को आइडिया आ जाएगी कुछ फरोशों को, क्या यार ये रेट है, मदनी चैनल पे अनाउंस हुआ है तो हमारा ये रेट है, सबको थोड़ी पता होगा कि क्या रेट है, कोई ये रेट बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई अपना रेट। तो इस वक्त रेट जितने इन्होंने निकाले ना, और इनकी मर्जी के मालिक होते हैं, ये खाली बोलते हैं कि हमको पैसे पूरे नहीं देते, गन पॉइंट पे थोड़ी तो बोलाते हैं यार, अरे कि तुम्हारी मतलब वारा खाता है तो ही तुम तैयार होते हो ना काटने के लिए, ज़बरदस्ती लाया हो तो अलग बात है, तो ये ऐसे ही बोलते हैं बस, ऐसा नहीं है। इनको खौफ खुदा रखना चाहिए, इतना गोश्त आया करते हैं ये गोश्त फरोश जो है, ये खुदा को क्या जवाब देंगे। 10 बकरे नहीं काटे, 5 काटे यार, और सही काटे, सही गोश्त बनाए, अल्लाह बरकत देगा इन 5 में, वो बरकत मिलेगी, वो 10 में नहीं होगी। 10 में कोई डॉक्टर ले जाएगा, कोई डाकू ले जाएगा, कोई आग ले जाएगी, कोई चोर ले जाएगा, और ये 5 में इंशाअल्लाह आपका बीमार बच्चा भी दुरुस्त हो जाएगा, अगर आपकी नीयत साफ होगी, कि नीयत साफ तो मंजिल आसान। बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त, कटवाना भी आसान नहीं रहा, बातों का समझ नहीं आती कि क्या करें। अच्छा फिर ये भी वज़न के हिसाब से अब रेट रख रहे हैं कि इतना वज़न का जानवर होगा तो इतना रेट है, इतना, जैसे नहीं कि 2 आदमी बढ़ाने पड़ेंगे या क्रेन मंगवानी पड़ेगी, तो ये है, तो ये वाकई अमीर सुन जो फरमा रहे हैं, इनके रेट ताकत से बाहर निकल जाते हैं कि एक शख्स बड़ी मुश्किल से जिसने एक जानवर खरीदा है, तो कहना इतना खरीद लिया, फिर गाड़ी का किराया तो ये तो बताना है कि इतना खरीद लिया, वो कैसे खरीदा वो ये जानते हैं ना। अब वो बेचारे को 4 दिन का चारा भी कोई सस्ता थोड़ी है, 4 दिन उस जानवर को चारा खिलाना भी इनके लिए आजमाइश थी,
تو اب یہ کہیں کہ حضور کا ایک ہی تو سال میں سیزن آتا ہے ہمارا کمانے کا، اب ہمارے اس کمانے کے سیزن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اتنے نہ لو نہ اتنے نہ لو نہ اتنے نہ لو، دکان کچھ دنوں تو میں بند ہاں رہے گی، دکان ہماری بند رہے گی، تو اب ہمیں کمانے دیں. اب ہمارے مطلب کہ ہمیں کیوں نہیں کمانے دے رہے؟ اب سب تو سیزن میں کماتے ہیں، گارمنٹ والا اپنی سیزن میں کما رہا ہوتا ہے، تو جانور والا اب یہ جانور بھی اتنے مہنگے مہنگے لوگ آ کر سیزن میں بیچتے ہیں، اسپیشلی کراچی میں. تو خیر آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ایسا لگتا ہے شاید پورے ملک کا سب سے خوبصورت جانور یہ کراچی لایا جاتا ہوگا، کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اس کی کوئی قیمت ملے گی تو یہاں مل جائے گی جو یہ چاہتے ہیں. سخیوں کا شہر ہے یہ. ہاں تو یہ اتنے مہنگے مہنگے جانور، اتنے خوبصورت جانور، سخی پڑے کراچی میں. آؤٹ اسٹینڈنگ، مطلب کہ اتنے خوبصورت جانور ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. تو خیر اللہ نظر بد سے بچائے اور جو اللہ اخلاص نصیب فرمائے. آمین. تو اب یہ یہی کہیں گے کہ آپ پھر ہمیں بھی کمانے دیں. اصل سارا سال کماتے ہیں، دکان ہوتی ہے ان کی، بیچتے ہیں گوشت، پھر وردیاں ان کو ملتی ہے آرڈر، وردی بولتے ہیں لوگ اس کو، پہلے تو بولتے تھے اب کچھ اور بولتے ہوں گے، تو آرڈر ملتے ہیں، اس پر جاتے ہیں. اس میں بھی پھر ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. سب کی نہیں بات کر رہا میں، جب بھی ایسی بات کروں نا تو مستثنیات ہوتے ہیں اس میں، لیکن یہ کہ یہ چھیچڑے کے ساتھ بوٹی نکال لیں گے، چھیچڑے کے نام پر چربی نکال لیں گے، سائڈ پہ کریں گے، اور یہ چھیچڑوں کا ڈھیر جو ہے نا یہ لے جائیں گے. پھر یہ چھیچڑے میں جو لمبا ہاتھ مارا تھا نا وہ بوٹی اور یہ نکال کر اس کو بیچتے ہیں دکانوں میں. اصل میری تو زندگی گزر گئی ان لوگوں میں. میں نے یعنی کہ 6 مہینے کی عمر میں ہم گو گلی میں رہتے تھے، تو نیچے گوشت کی دکانیں تھی. بڑے تماشے دیکھے ہیں، بڑے تماشے دیکھے ہیں، چاہے حاجی ہو چاہے نمازی ہو. بہت مشکل ہے کہ یار، یعنی آپ اندر کیا 6 مہینے کی عمر کی میں بولتا ہوں، میں نے آنکھ کھولی ہے. جب سے آنکھ کھولی ہے گوشت کے جھنجھناٹ سنی ہے. اس دور لے تو کوئی اس دور میں کوئی کوا تو اس وقت نکالا تھا نا، اولیا کوا آج کے بھی کالا ہے. کوا تو سفید کوا اس وقت نکالا تھا، کوا آج بھی کالا ہے. لیکن یہ کہ بدے ہی کاڑا. یہ اندر کی، کیونکہ جتنی یہ اندر کی خبر لا رہے شاید ہر کوئی نہیں لا سکے گا. مجھے ان کا تجربہ ہے گوشت فروشوں کا، مجھے ڈاکٹروں کا تجربہ ہے. میں کمپاؤنڈر رہا ہوں، میں نے بڑے انجیکشن لگائے، ڈریسنگ پٹیاں والے سب کام میں نے کیے ہوئے ہیں. میں ان لوگوں کے گھر کا آدمی ہوں. اچھا امیر السنت، جیسے کہ یہ ہے کہ ابھی بکنگ وغیرہ جاری ہوگی نا، تو بات چیت ہو رہی ہے ان سے کہ ان کو بک کیا رہا ہے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تو اس وقت بات کس انداز میں کی جائے، کیا کیا باتیں ہم سامنے رکھنے؟ بات وہ اتنی اہم بات ہوتی ہے وہ ذہن میں نہیں رہ پاتی ہے، تو بات کرتے وقت، بکنگ کرتے وقت کن کن باتوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے جو کہ جانور ذبح وغیرہ کروا رہے ہیں؟ اچھا اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لوں، فرسٹ ڈے کا ریٹ اور ہے، جی ہاں. سیکنڈ ڈے کا اور ہے، تھرڈ ڈے کا اور ہے، مارننگ کا اور ہے، ایوننگ کا اور ہے، نائٹ کا اور ہے. مطلب یہ کیا عجیب و غریب چیز ہے، بندہ کنفیوز ہو جائے، پہلے دن کٹوائے، دوسرے دن کٹوائے، تیسرے دن کٹوائے. جس کی لیوال زیادہ ہوتی ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، باقی بیچارے وہ اپنا سامان لے کر سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سستے مل سکتے ہیں. لیکن پھر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ رسی بھی نہیں کاٹ پائیں گے، تو گھر گلا کیسے کاٹیں گے؟ بہت سارے نیم حکیم بھی آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. نیم حکیم خطرہ جان، نیم قصاب خطرہ گوشت. نہیں یہ ویسے حضور مشورہ یہی اگر آپ دے دیں کہ یہ اس طرح کے جو کمزور ہیں، یعنی جو سیزنل آتے ہیں اور یہ بالکل اپنا وہ چوری اور یہ سارا وہ جو ہے نا وہ شکڑا لے کر فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے، اور اب کسی کو کوئی نہیں ملے گا تو یہ چلے جائیں گے. یہ یار ایک بکرا ان کو دو نا، شام تک کے لیے ان کے لیے کافی ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، چائے چل رہی ہوگی، دودھ پتی چل رہی ہوگی، بکرا چل رہا ہوگا، ارے بھائی صاف کر کے دے دے، نہ رہنا کھال کے بھی اتنے سوراخ کریں گے. آتا ہی نہیں تو کیا کریں گے بیچارے؟ ہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے 2-4 مطلب کہ بچے کے ساتھ ہیں. تو جانور کا جو حال ہوتا ہے نا اس وقت، گوشت کا یا کھال کا جو حال ہوتا ہے، ہم تو کھالے جمع کرتے ہیں نا. مدنی چینل کے ناظرین، کھالے دعوت اسلامی کو دینی ہے، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے یہاں قربانی کی جانور کی کھالیں، دعوت اسلامی کو دیں. دین کا اتنا جو عظیم کام ہو رہا ہے، اس میں اس طرح بھی اپنا تعاون شامل کریں اور بلا کر دیں کہ اسلامی بھائی یہ کھال لے جائیں، اسلامی بھائی یہ کھال لے جائیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں کھالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اسلامی بھائی بھی شاید اتنے نہیں ہوتے ہوں گے. اللہ ہمارے طلبہ کرام کو سلامت رکھے، اساتذہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دیگر مبلغین ماشاءاللہ دن رات کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ ضرور اس میں پلیز اپنا تعاون شامل رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.